راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے اور مشہور ہے بات، بندے کا اللہ سے جیسا گمان ہوتا ہے اللہ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں. اسی حدیث کو ہمارے بزرگوں نے ہماری اپنی زبان میں نقل فرمایا ہے. کہ بندے کو اللہ سے جس قدر یقین ہوتا ہے اس یقین کے بقدر اللہ پاک اس بندے کو اپنی حمایت میں لیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. بندے کو خدا سے جس قدر یقین ہوتا ہے اسی یقین کی قدر اور حساب سے اللہ اس کو اپنی حمایت میں اور مدد میں لیتے ہیں. اور بندے کو جس قدر اسباب پر یقین ہوتا ہے بندے کو اللہ پاک اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں. بڑی اہم بات ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے تمہارے سامنے اور صحابہ کی زندگی بھری پڑی ہے. اور تعلیمات بھی سرکار کی ہیں. اسباب اختیار کرنا اور اسباب پر یقین نہ رکھتے ہوئے خدا کی ذات پر یقین کرنا، اس کا نام توکل ہے. پہلے اسباب اختیار کرنا، پھر بعد میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اس کا نام یقین ہے. حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک صحابی پہنچے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنگل میں اپنی اونٹنی لے کر جاتا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں اپنی اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ کر نماز کی نیت باندھ لوں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. تو حضور نے فرمایا نہیں، اعقل ساقہا وتوکل، اعقل ساقہا وتوکل، کہ دیکھو اونٹنی کی پنڈلی میں پہلے رسی باندھو، اونٹنی کی پنڈلی میں پہلے رسی باندھو، رسی باندھنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو اور بقیہ کو اللہ کے حوالے کرو. اس کا نام توکل ہے. اس کا نام اور یہ بہت اونچی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک عجیب انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی. آدمی دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، بھوک بھی زور کی لگی ہوئی ہے اور دسترخوان پر کھانا بھی چنا گیا ہے، اپنی پسند کا کھانا بھی پہنچ چکا ہے. اس کے بعد آدمی یہ سوچے کہ اللہ چاہیں گے اللہ کھلائیں گے تو میں کھا پاؤں گا ورنہ میں کھا نہیں پاؤں گا. باوجود ہے کہ دسترخوان پر بیٹھا ہوں، دسترخوان پر کھانا چنا گیا ہے اور میری مرغوب چیزیں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہیں. اس کا نام توکل ہے. اور یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے. عام طور پر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو منظور ہوگا وہ کریں گے،
لیکن جب اسباب ہمیں مہیا ہوتے ہیں تو ہماری نظر جو اللہ کی طرف نہیں جاتی. وسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں تو وسائل کے ہوتے ہوئے میری اور آپ کی نظر جو اللہ پر نہیں جاتی، تو سمجھتے ہیں کہ دسترخوان بھی لگا ہوا ہے، کھانا بھی سامنے موجود ہے، تو کھانا ہی کھانا ہے، تو کھانا ہی کھانا ہے. اللہ کھلائیں گے تو کھائیں گے، نہیں کھلائیں گے تو نہیں کھلائیں گے. کیا مطلب؟ یہ ہے توکل. اس کا نام ہے توکل. اور یہ بہت مشکل ہے. یہ انہی حضرات کو نصیب ہوتا ہے واقعتاً اور حقیقتاً جن کا ایمان مضبوط ہو اور ہر آن ہر گھڑی ان کی نظریں اللہ کی ذات پر ہو. ایسے ہی لوگوں کو یہ ایمان نصیب ہوتا ہے. ورنہ آدمی اسباب کے مہیا ہونے پر، اسباب کے حاصل ہونے پر اسباب کی رو میں بہہ جاتا ہے. اچھوں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، اچھوں کو دیکھا ہے، جہاں 4 پیسے آتے ہیں تو ان کی زبان بدل جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو چاہوں گا کروں گا، میں جو چاہوں گا کروں گا. 4 پیسے آ گئے ہیں، 4 پیسے کی وجہ سے 4 لوگ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں. 4 پیسے بھی آئے ہیں اور 4 پیسے کے ساتھ 4 لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، تو میجارٹی بھی ہے اور ہمارے پاس طاقت بھی ہے. جو چاہیں گے کریں گے، ہم جو چاہیں گے کریں گے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اسی کا نام ایمان کی کمزوری ہے. تو توکل کہتے ہیں اسباب اختیار کرنا، اسباب سارے ہو، اور پھر یہ سوچنا کہ میں جو چاہوں گا، میرے پاس جو کچھ ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. تو حضور نے صحابی کو سمجھائے، اعقل ساقہا، اپنی اونٹنی کے پنڈلی سے پہلے رسی باندھو اور پھر نماز کی نیت باندھو. کیا مطلب؟ رسی باندھنے پر ہی وہ تمہاری اونٹنی محفوظ ہوگی؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے تمہاری رسی کے باندھنے میں 19-20 ہو جائے، یا وہ رسی باندھنے کے بعد وہ رسی کھل جائے، یا کوئی آ کر کھول دے. بہت ساری شکلیں تمہارے پاس. تو اونٹنی کی حفاظت کی ایک شکل ہے، اور اونٹنی کے بھاگ جانے کی بے شمار شکلیں ہیں، بے شمار شکلیں ہیں. تم اتنا ہی کر سکتے ہو، اتنا کرو، باقی کام اللہ کے حوالے کرو. اس کا نام توکل ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بندہ خدا سے جس درجے کا یقین رکھتا ہے، اللہ کی مدد اسی درجے کی ہوتی ہے. اور بندہ جس درجے میں اسباب سے یقین کرتا ہے، اللہ اسی درجے کے مطابق اس کو اسباب کے حوالے کر دیتا ہے. جاؤ. حدیث کی کتابوں میں 2 واقعے لکھے ہیں. ایک واقعہ ذات الرقاع سن 4 ہجری کا ہے. سن 4 ہجری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشہور واقعہ ہے. بچپن سے بچوں کو مائیں سناتی ہیں یہ واقعہ، لیکن حوالہ وغیرہ نہیں پیش کیا جاتا. میں حوالے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. سیرت المصطفیٰ میں اور سیرت کی ساری کتابوں میں اور قرآن میں بھی جگہ جگہ اس کا تذکرہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ذات الرقاع سے حضور علیہ السلام واپس آ رہے تھے. ایک وادی کے اندر ایک درخت کے نیچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آرام کرنے کے لیے پہنچے. صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے. سب نے چھاؤں تلاش کی، سایہ تلاش کیا. دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا وقت تھا، تو منتشر ہو گئے صحابہ. جس کو جہاں درخت ملا، جس کو جہاں سایہ ملا، وہاں جا کر اس صحابی آرام کرنے لگ گئے. حضور بھی ایک درخت کے نیچے تنہا پہنچے اور اپنی تلوار کو درخت کی شاخ پر لٹکایا اور آرام کیا. دشمن طاق میں تھا، بے ایمان مشرک طاق میں تھا. اس نے دیکھا کہ ماحول اچھا ہے، حالات اچھے ہیں، صحابہ تو سب منتشر ہو گئے ہیں
اور سرکار اپنی تلوار درخت پہ لٹکا کر سو گئے ہیں، اس سے بڑھیا موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ ناپاک جذبے کے ساتھ نعوذ باللہ حضور کے قریب پہنچا اور حضور ہی کی لٹکائی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر سونت لی، میان سے نکال لی۔ اتنے میں حضور کی آنکھ کھلی، حضور کی آنکھ کھلی۔ حضور کی آنکھ کے کھلنے پر اس نے کہا کہ بتاؤ اب تم کو کون بچائے گا؟ اطمینان کی سانس لے کر سرکار نے فرمایا اللہ بچائیں گے، اللہ بچائیں گے۔ دو واقعے میں نے کہا آپ حضرت کو۔ ایک واقعہ تو وہ ہے کہ لفظ اللہ کی یہ آواز سن کر اس کے ہاتھوں میں اور پیروں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی سکت اور اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ تلوار پکڑ سکے، اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ تلوار کو پکڑ سکے۔ بے دم ہو گئے ہاتھ، جب بے دم ہو گئے تو تلوار ہاتھ سے چھٹی اور چھٹنے کے بعد سرکار نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جس وقت سرکار نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ بچائیں گے، تو جس وقت حضور نے یہ کہا اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے۔ ایک گھوسا اس دشمن کے جو دشمنی کی حالت میں آیا تھا، ایک گھوسا اس کے سینے پر لگایا، وہ بے دم ہو گیا، وہ بے دم ہو گیا۔ ایک واقعے کے مطابق پھر دوبارہ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اب بتا، تلوار تو میرے ہاتھ میں ہے، اسی پر تجھے بھروسہ تھا، اسی پر تجھے تو اکڑ رہا تھا، مکڑ رہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں تھی، میں نہتے بے ہاتھ تھا، خالی ہاتھ تھا، اب تو وہ تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی۔ تو اس نے حضور کی تعریف کرنی شروع کر دی، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بہترین تلوار پکڑنے والے ہیں، آپ کیا لاؤ مجھے؟ وہ تو بے ایمان تھا، وہ تو بے ایمان تھا۔ حضور نے اس کو چھوڑ دیا، وہ وہاں ایمان قبول نہیں کیا۔ ایمان کے نہ قبول کرنے کے باوجود دشمن اسلام کو چھوڑ دینا یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ اور ہم جیسے لوگوں کو تو جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے یہاں انتقامی جذبے جوش مارنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، حضور نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اپنی قوم میں گیا اور وہاں پر حضور کی ساری کارگزاری سنائی۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ جو میں نے شروع کیا تھا اس میں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے گھوسا لگایا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھٹی اور حضور نے وہ تلوار لی۔ اس کے بعد حضور نے اس کو آزاد کیا تو اسی جگہ پر وہ کلمہ اس نے پڑھ لیا، جس کا ابن حارث اس کا نام ہے، اسی جگہ اس نے کلمہ پڑھا اور اپنی قوم میں جا کر اس نے کام کیا، دعوت کا کام کیا، اور قوم ساری کے سارے قبیلے نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ تو میں اس بات پر یہ واقعہ سنایا تھا کہ بندے کو اللہ کی ذات سے جیسا یقین ہوتا ہے، اللہ کی مدد ایسی ہی اس بندے کے ساتھ آتی ہے۔ جس بندے کو اسباب سے جتنا یقین ہوتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس واقعے نے بتایا کہ وہ تلوار پر بھروسہ تھا، تلوار کے حوالے کر دیا حضور نے، اور حضور علیہ السلام کو خدا کی ذات پر بھروسہ تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو گئے اس کے شر سے، اور ایمان کی دولت اس کو نصیب ہو گئی۔ تو ایسے موقعوں پر اس وقت جو ہے میرے اور آپ کے لیے بہت 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 ضروری ہے، ایک تو ہے نمازوں کا اہتمام، توبہ اور استغفار کا اہتمام، اور صدقے کا اہتمام۔ نمازوں کا اہتمام، توبہ اور استغفار کا اہتمام، اور صدقے کا اہتمام۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، اپنے آپ کو
جہنم کی عذاب سے تکلیف سے بچا، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، گرچہ کھجور کے ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ تو کل قیامت کے دن جو عذاب آئے گا وہ تو بہت 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 بڑا ہوا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں ایک خواب کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں۔ صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ کل قیامت کے دن ہزاروں گنا بڑے ہوئے تکلیفوں کو وہ بچا سکتا ہے، تو دنیا کی تکلیفوں سے بدرجہ اولا صدقہ بچائے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نمازوں کا ہر مسلمان مرد عورت اہتمام کرے۔ نمازوں کے بعد دعا، حدیث پاک کے اندر ایک روایت میں 2 موقعوں پر نماز دعا کے قبول ہونے کی بشارت سرکار نے دی ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ثلث لیل، رات کے آخری تیسرے حصے میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی روایت میں سرکار نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے لیے ثلث لیل میں رات کے آخری حصے میں دعا کرنا مشکل ہے، ہم نہیں اٹھ پا رہے ہیں، نہیں اٹھ سکتے ہیں، تو کم از کم فرض نمازوں کا اہتمام کرے، اور نمازوں کے بعد خصوصیت کے ساتھ امام کی دعا پر ٹیک نہ لگاتے ہوئے خود اپنی اپنی فردن تنہا دعاؤں کا اہتمام کرنے کا شروع کریں۔ یہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ فرائض کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سرکار نے فرمایا ہے۔ باقی اگر رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ کر دعا کرنا مشکل ہے، تو کم از کم آخری درجے میں یہ تو کر لیں ہم کہ رات کے کسی حصے میں ہماری آنکھ کھل جائے اور تمہاری طبیعت، تمہارا نفس، ہمارا نفس ہمیں ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ اٹھ کر ہم وضو کریں اور نماز پڑھیں، تو کم از کم بستر پر پڑے ہی اللہ سے دعا کریں، اللہ حالات کو ہمارے حق میں بہتر بنا، ہمارے یقین کو مضبوط پر کر دے، اور ملک کے اور مسلمانوں کے حق میں خیر کے فیصلے کر دے۔ بستر ہی پر پڑے ہم دعا کر لیں، تو ہم خدا کی ذات سے امید کر سکتے ہیں وہ خدا بہت بہت کریم ہے، وہ اپنے کرم سے اس بستر پر پڑے ہوئے کی دعا کو بھی سن کر ہمارے تمہارے حق میں فیصلے کر سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، نمازوں کا اہتمام، ہر نماز کے بعد دعا کا اہتمام، توبہ اور استغفار ان دعاؤں میں، اور صدقہ۔ ملک کے اس سے پہلے ملک کی آزادی کے موقع پر جب حالات خراب ہوئے تھے تو بزرگوں نے ہمارے خصوصیت کے ساتھ لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت، یہ پوری دعا۔ اس کے اندر ایک عجیب بات، نکتے کی بات میں اس تصور، اس خیال کے ساتھ ہم یہ دعا پڑھیں، اللہ ماشاءاللہ کسی کو یاد ہوگی، نہیں یاد ہو تو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا هو الحلیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا هو الحلیم الکریم۔ یہ حلیم اور کریم 2 لفظ ہیں اس کے اندر، اس کو بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ لا الہ الا هو الحلیم الکریم۔ حلیم کے کیا معنی؟ حلیم کے معنی ہے بردبار، یعنی بندہ اس تصور کے ساتھ خدا کے سامنے دعا کر رہا ہو، اللہ میں تو اتنا گندا ہوں کہ میں اپنے طرف سے تیرے دربار میں کسی درخواست کو پیش کرنے کے قابل ہی نہیں، میں سراپا گندا ہوں، دل کا اندھا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کوئی عرضی اور کوئی درخواست تیرے دربار میں پیش کر سکوں، میں اس قابل نہیں ہوں، اور اگر پیش کر بھی دوں تو میں اس درجے کا ہوں، میں ایسا ہوں کہ تو اسے قبول نہ کرے۔ پہلے تو میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہوں،
اگر پیش بھی کر دوں تو تو اس کو رد کر دے میری نحوست کی وجہ سے. یا اللہ میں تو ایسا ہوں, مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میں دعا کی درخواست کوئی عارضی تیرے خدمت پہ پیش نہ کرتا, اور تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو میری پیش کی ہوئی عارضی کو رد کرتا. لیکن اے حلیم, تو حلیم ہے, اے حلیم تو حلیم ہے. تو یہ نہیں دیکھتا کہ درخواست پیش کرنے والا کتنا گندا ہے اور کس درجے کا اندھا ہے. تو سب کے اوپر ستاری کا معاملہ کرتا ہے. تجھے تیرے علم کا واسطہ تو یہ مت دیکھ کہ میں کتنا گندا ہوں, میں کتنا گنہگار ہوں. تو اپنے علم کی طرف نظر کر کے, تو اپنی بردباری کی طرف نظر کر کے میری درخواست کو قبول کر لے. یہ ہے حلیم. اور صرف ہمارے گناہوں کو معاف نہ کر, بلکہ تو ہمارے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نوازش اور بخشش کا نظام کر, اس لیے کہ تو کریم ہے. تو صرف حلیم نہیں ہے, تو کریم بھی ہے. کریم کا مطلب یہ ہے کہ کرم کرنا, اور تیرا کرم یہ ہے کہ ہم حالات سے دوچار ہیں, پریشانیوں میں مبتلا ہیں, قدم قدم پہ مسائل ہیں, ہر طرف سے ہمیں جکیڑا جا رہا ہے, گھیرا جا رہا ہے. اللہ تیرے سوا ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں ہے. تو کریم ہے, تیری کرم کی ایک نظر میرے ایک مسئلے کے لیے ساری کائنات کے ہر انسان کے مسئلے کے حل کے لیے تیری ایک نظر کرم کافی ہے. تو صرف حلیم نہیں ہے, تو کریم بھی ہے. اس کے بعد ہماری درخواست ہے لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. تو بزرگوں نے اس زمانے میں اس دعا کی تلقین کی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ چلتے پھرتے ہر گھر میں لا الہ الا انت آیت کریمہ کا ورد 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور باضابطہ باقاعدہ 1.25 لاکھ مرتبہ نہیں پڑھا جا رہا ہے, تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی پریشانی دقت اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ باوضو ہو کر بیٹھنا ہے, نماز کے بعد ہی بیٹھنا ہے, بیٹھ کر ہی کرنا ہے, چلتے ہوئے نہیں کرنا ہے, کسی کام کے ساتھ نہیں کرنا ہے. ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, اور ہماری زبانوں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہو. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے آج سے پہلے بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے پیچیدگیاں آئیں, اور اللہ پاک نے خود بخود قدرت سے اس کو ٹال دیا. تو آنے والے تمام مسائل کا حل بھی اللہ پاک اپنی قدرت سے کریں گے. ہم تو بے بس ہیں, بے سہارا ہیں. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے, اسباب میں ایک سبب دعا بھی ہے. جہاں اسباب بہت سارے ہیں, اسباب اختیار کرنا چاہیے, اس اسباب اختیار کر کے خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. جہاں بہت سارے اسباب ہیں, ان اسباب میں بہترین اور مضبوط بلکہ ہتھیار کہا ہے, دعا کو ہتھیار کہا ہے حدیث میں. اپنی حفاظت کا, اپنے نفع کا اور اپنے نقصان سے بچانے کا سب سے بہترین ہتھیار جو ہے دعا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک مرتبہ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے, اللہ کے واسطے کم از کم نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں. جو نوجوان ہیں, عمر رسیدہ بزرگ ہیں, یہ حضرات اب بھی اگر ان حالات میں بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, نماز کا اہتمام نہیں کرتے, تو پھر ہم کون سے دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن کے آنے کے بعد ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں گے. قرآن حدیث پاک کے اندر تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کی بڑی بڑی علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود بخود وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے, توبہ اور انابت اور رجوع اللہ ہوں گے, لیکن قابل قبول نہیں ہوگا. اس وقت کے آنے سے پہلے حالات کے تھپیڑے تو روزانہ ہر ایک دن نیا نیا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. اور اس وقت تو علامہ حفیظ اللہ ہی ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. سارے ملک کے نہیں, پوری دنیا کے حالات دیگر گو ہیں. اس وقت تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے, بیدار ہونا چاہیے, اور جہاں جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے, مال کی حفاظت کے لیے, اس کے کرتے ہوئے اس سے 100 گنا زیادہ, 1000 گنا زیادہ اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرنا. اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کی سب سے پہلا قدم نمازوں کا اہتمام, مسجد کی آبادی, نمازوں کا اہتمام اور مسجدوں کی آبادی, چاہے مرد ہو کہ عورت ہو.
اللہ اب اچھا بھی نہیں لگتا بار بار بولنا، شکایت ہوتی ہے یا سمجھتے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن بولنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ سنار سے کام نہیں چلتا تو لوہار کو بلانا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ نہ سنار کی ضرورت پڑے نہ لوہار کی ضرورت پڑے، ہم ہی خود اپنی عقل کو استعمال کر کے حالات کو سمجھ کر ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، اللہ ہماری سمجھداری کو دین کے لیے استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا